اللہ رب العزت نے انسانوں پر مہربانی فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر بھیج دیا، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا، احسان نہیں جتایا، ہوا دی انسان کو، سورج بنایا، چاند بنایا، دنیا کے اندر سبزیاں، پھل پھول، کیا کچھ انسان کو دیا، کسی چیز پہ احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ دینے والے کو بھی دے کے مزہ آ گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا جب ان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ہماری۔ اب کوئی بندہ بھی چاہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، آسان طریقہ، جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ کر لے، جس سے وہ رکے اس سے رک جائے۔ جس طرح نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، یہ سنت کی اتباع کرنے والا بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب گوشت وغیرہ مذبح خانے میں کٹتا ہے تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ اب راستے میں گورنمنٹ کے آفیسر چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں پرائیویٹ سلاٹر ہاؤس بنا کے تو اس کو بغیر اپروول کے یہ لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں، جس چیز کے اوپر مہر ہوتی ہے اس کو جانے دیتے ہیں، اور جس پہ نہیں ہوتی اس کو روک لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بالکل یہی معاملہ ہوگا۔ ہر انسان کے عمل اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، فرشتے اس پہ دیکھیں گے سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ جس عمل پہ سنت کی مہر ہوگی سب قبول، سب قبول، قبول ہے بھی قبول ہے، اور جس پہ سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو پیچھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ بعض لوگوں کو بعض برانڈ پسند ہوتے ہیں، وہ اسی کی چیز لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برانڈ لائلٹی، کہ کسٹمر اس برانڈ کا اتنا عاشق ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن بھی فرشتے سنت کے برانڈ کو چیک کریں گے، جس عمل پر سنت کے برانڈ کا مہر ہوگا سب قبول، اور یہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے ویسٹ کوٹ بنوانی ہے تو آپ درزی کو ایک نمونہ دیتے ہیں، بھئی یہ سائز ہے، یہ شیپ ہے، اس کے مطابق اس کپڑے کی ویسٹ کوٹ بنا دو۔ اب جب وہ ویسٹ کوٹ بنائے، نہ سائز اس جیسا نہ شیپ اس جیسی، تو آپ تو ویسٹ کوٹ کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے بھئی تمہیں نمونہ جو دیا تھا مجھے تو بہو اس جیسی ویسٹ کوٹ چاہیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں نمونہ دکھا دیا۔ میرے بندو، قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے ایسا نمونہ چاہیے، بن جاؤ گے تو قبول ہو جاؤ گے، نہیں بنو گے تو تمہیں رد کر دیا جائے گا۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، قرب مل جانا۔ تو جادوگر تیار ہو گئے۔ اب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی دو مقابلے کے لیے لوگ ہوتے، پہلوان ہوتے جنہوں نے کمپٹیشن کرنا ہوتا، تو ان کو یونیفارم پہنائی جاتی تھی، پھر فرعون آتا تھا، ایک پروٹوکول تھا۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے جادوگروں کا ایک لباس تھا وہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا جی آپ بھی پہنے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے نہیں پہنا۔ اب پریشان ہوئے کہ اگر یہ نہیں کل پہن کے آئیں گے تو ہماری تو نوکری خطرے میں۔ پھر ان کا ذہن کام کرنا شروع کیا کہ اس کا حل کیا نکالے۔ تو ٹیلنٹڈ لوگ تو ہوتے ہیں نا، سم اپ کیم ود اے ویری برائٹ آئیڈیا کہ بھئی ایک جیسی یونیفارم ہونی چاہیے نا۔ ہم کہاں بھئی اگر جادوگروں جیسا لباس وہ نہیں پہنتے تو جادوگروں کو ان جیسا لباس پہنا دو، سملر ہو جائیں گے۔ ہم کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جبے سلوا لیے، جادوگروں کو پہنا دیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی۔
ایسے ہدایت پہ پکے کہ فرعون نے کہا میں قتل کروا دوں گا، بازو کٹوا دوں گا، ٹانگ کٹوا دوں گا، فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے تو کر لے، اب ہم اس پر جم گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے، رب کریم سے ہم کلامی ہوئی کہ اللہ آپ نے تو مجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا، بائی نیم کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے، تو نومینیٹ فرما دیا تھا کہ میرا کام ہے فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، یا اللہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اللہ جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دوں جن کو میرے محبوب نبی کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ چونکہ جادوگروں کو مشابہت تھی ان کو میں نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اگر جادوگر مجبوری سے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ایک ایک کام میں وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر لانو کو دیکھیں، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور لوگ بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پہنچے کہنے لگے ذرا رکو، روک لیا، سواری سے نیچے اترے، قریب ایک جگہ گئے درخت کے قریب اور بیٹھ گئے جیسے کوئی بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، یورینیٹ کرتا ہے، مگر قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، اٹھ کے آ گئے اور سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے یار چلو چلتے ہیں۔ دوستوں نے کہا جی کیا مطلب، آپ نے خواہ مخواہ میرا ٹائم لگوا دیا، ضرورت نہیں تھی تو کیوں رکے؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آ کر رکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، قضائے حاجت حاصل فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور آگے گئے، مجھے ضرورت نہیں تھی، میرا دل چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ہے، فقط مشابہت حاصل کرنے کی نیت سے میں نیچے اترا اور جا کے بیٹھا اور واپس آ کے چل پڑا۔ تو لگتا ہے کہ وہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عاشق تھے، اس لیے ان کی اتباع کا یہ حالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ میچور تھے، سمجھدار تھے، وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ دو شخصیتیں چل کے آ رہی ہیں، مگر حیران تھے کہ لباس میں، رفتار میں، گفتار میں اس طرح وہ ایک تھے کہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔